اس نے کہا حضرت ہر چیز اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے، آپ کی رضا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہی تو بات ہے سمجھنے والی کہ ہم نے اپنی رضا کو اللہ کی رضا میں فنا کر دیا ہے کہ بھی میری رضا ہے ہی کچھ نہیں، جو ہے اسی کی رضا ہے، اور جو اس کی رضا وہی میری رضا ہے، اسی پہ میں راضی ہوں۔ تو جب ہم اس کی ہر رضا پہ راضی ہو گئے ہیں تو پھر وہ مارے تو راضی، وہ جلائے تو راضی۔ اسی لیے جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں فرشتے آئے، انکار کر دیا، حضرت جبریل آئے، انکار کر دیا، آخر میں حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، انہوں نے کہا یا خلیل چلو آپ ہم سے نہیں کہتے، ہمیں بھی اللہ نے بھیجا ہے، ورنہ ہم فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کیسے آ سکتے ہیں؟ تو کم از کم اپنے اللہ سے تو دعا مانگو کہ اللہ آپ کو بچا لے اس مصیبت سے۔ تو حضرت خلیل مسکرائے اور فرمایا کہ جبرائیل ایک بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا فرمائے، انہوں نے کہا یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اللہ جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے، اللہ میاں کو پتہ نہیں ہے؟ جبریل نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سب جانتے ہیں، ذرے ذرے کا اللہ کو علم ہے، ان کو پتہ ہے۔ انہوں نے کہا جب اس کو پتہ ہے کہ میرے جلانے کا انتظام ہو رہا ہے اور وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے، میرے جلانے پہ راضی ہیں تو ہم بھی راضی ہیں جلنے میں، کچھ بات ہے۔ جب مالک جلانے پہ راضی ہے تو ہم جلنے پہ راضی، مانگنے کی کیا ضرورت؟ انہوں نے کہا کنڈی تو اس کی جا کے کھٹکائی جاتی ہے جس کو پتہ نہ ہو کہ دروازے پہ دوست کھڑا ہے یا مانگنے والا کھڑا ہے، تو جس کو سارا پتہ ہو پھر دروازہ کھٹکانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ اگر وہ میرے جلانے پہ راضی ہے تو میں جلنے پہ راضی ہوں۔ انہوں نے کہا اگر جلیل میرے جلانے پہ خوش ہے تو خلیل بھی آج جلنے کے لیے تیار ہے۔ تو یہ وہ مقام ہو جاتا ہے پھر بندے کا کہ جب وہ اپنی رضا کو مٹا دیتے ہیں، اللہ کی رضا میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہوتی ہے نا جی، بعض اوقات بزرگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو ان کے کلام میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ با کا معنی کیا ہوا؟ استعانت اگر ہم لیں تو ہر کام اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا، تو خلاصہ کیا کوئی کام بھی ہوگا اللہ کی مدد سے ہوگا۔ اگر با کا معنی ہم مصاحبت لیں تو کوئی کام بھی اس کی صحبت، اس کی مصاحبت کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم با کا معنی تبرک لیں تو اللہ کے نام سے زیادہ تبرک کس سے پکڑا جا سکتا ہے؟ اور اگر ہم با کا معنی الصاق لیں تو یہ ارتباط بین المخلوق والخالق ہے کہ یہ بندے کو خالق سے جوڑنے والی چیز ہے۔ تو جب بندہ اپنے اللہ سے جڑ گیا، اس کا تعلق خدا سے ہو گیا، اس کے بعد پھر کسی کو کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، آپ کا مثلاً آپ ایک ہاسپٹل ہے، ڈاکٹر ہیں آپ حضرات، اگر آپ کا براہ راست ڈاکٹر سے واسطہ ہے تو پھر آپ چھوٹے موٹے سے تو بات ہی نہیں کرتے نا، کیونکہ آپ کہتے ہیں بھئی اب تو ہماری ڈائریکٹ ڈیلنگ ہے، اب تو ابو پر بات کر لیں گے، چھوڑے یار اس کو کیا کہنا ہے۔ تو جب آدمی کا اللہ سے جڑ جائے تو پھر بات تو ختم ہو گئی۔ تو اصل تو سارا قرآن، سارے انبیاء کیوں آئے؟ اسی لیے تو آئے نا کہ کسی طرح مخلوق کو خالق سے ملا دیں۔ جب مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اسی لیے ہر حال میں اس کی ذات ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ سورۃ قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ جو ہے وہ حرف با میں۔ اچھا، بعض علماء اس سے اور آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا پھر اس کا خلاصہ بھی اسی نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، کسی نے شبلی سے پوچھا تھا کہ انت شبلی، تم شبلی؟ انہوں نے کہا نہیں، انا نقطہ الذی تحتہ۔ انہوں نے کہا نہیں، میں شبلی تو نہیں ہوں، میں وہ نقطہ ہوں جو نیچے ہے اس کے، یعنی بے کے نیچے جو نقطہ ہے نا بس وہ نقطہ ہی ہوں میں، اور کچھ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سارا خلاصہ اس نقطے میں۔ اچھا، اس نقطے میں یعنی آتا کہ دیکھا جائے تو نقطہ ایک صفر ہے، اس میں کیسے خلاصہ ہے؟ انہوں نے کہا یہی تو وہ دلالت کر رہا ہے نا کہ صرف ایک ہے۔ تو ساری کائنات ہمیں سبق پڑھانے کے لیے کیا یہی تو بتانی آئی ہے کہ وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، جو ہمیں اس بات کی طرف دلالت کر رہی ہے کہ وہ ایک ہے۔ تو جب ہمیں یہ سبق مل گیا تو گویا پورا خلاصہ جو ہے وہ اسی ایک نقطے میں حل ہو گیا، کیونکہ جب اس کے اندر جو توحید ہے، جو تفرید ہے، اور تمام انبیاء کیوں آئے، قرآن کیوں آئے؟ توحید سکھانے کے لیے تو آیا۔ تو جب اگر ہم اس پہ یقین کر لیں گے تو ہمیں ہر چیز کی سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، اور اسی طرح ایک آدمی نے، بعض علماء نے، بعض اولیاء اللہ نے اس کو دوسرے رنگ میں بھی سمجھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ
با کے نیچے جو نقطہ ہے گویا وہ صفر ہے. اچھا صفر اگر اکیلے ہو تو صفر ہی ہے، پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا جی کہ اگر 4-5 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا جن کے اندر کوئی طاقت نہ ہو تو پھر لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی صفر جمع صفر جمع صفر نتیجہ صفر. مقصد ایک فائدہ تو کوئی نہیں نا. اچھا اسی طرح اب مانا کیا ہے کہ تم اپنے آپ کو معدوم سمجھو کہ میں کچھ نہیں. بس جب یہ بات آ گئی نا کہ میں کچھ نہیں تو سب کو سمجھ آ گیا کہ اپنے آپ کو مٹا دو کہ میں کچھ نہیں. اور اگر میں کچھ بنوں گا تو کس کی مدد سے، استعانت سے اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اس کی مدد کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، اس کے اتصال کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، اللہ سے ارتباط کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. میں تو ایک عاجز انسان ہوں، میں تو ضعیف ہوں، میں تو ظلم و جہول ہوں، میری کیا حیثیت ہے؟ تو اب جب اللہ کی استعانت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی معیت اور مصاحبت آئے گی تو اب بندے کو مقام ملے گا کہ پھر اللہ نے انسان کو کہیں مقام نبوت ملا، کہیں مقام رسالت ملا، کہیں مقام صدیقیت ملا، کہیں مقام صالحیت ملا، کہیں میں مقام شہادت ملا، کہیں مقام عظمت و قرابت ملا. یہ کس کی مدد سے ملا؟ اللہ کی مدد سے. ورنہ میں تو کچھ نہیں، ورنہ میں تو صفر ہوں. صفر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اب وہ چاہے تو بنا دیں اور نہ چاہے تو نہ بنائے، صفر کا کیا ہے؟ اچھا یہی پر علماء نے ایک عجیب نکتہ بھی لکھا ہے. اس نے کہا اسی میں اگر غور کرو تو ہمیں سنت اور بدعت بھی سمجھ آ سکتی. بھئی کیسے سنت اور بدعت سمجھ آئے گی؟ اب دیکھو یہ صفر لگا لو. اچھا اب اگر یہ دائیں طرف صفریں لگاتے جاؤ کسی ہندسے کے تو کچھ نہیں ہوگا. دیکھو نا 001 تو مانا کیا ہوگا کہ کمرہ نمبر 1 وہ 0 کی کوئی حیثیت ہے، کیونکہ اگر وہ بائیں طرف لگی ہوئی نا 004 کیا بنے یعنی 4. ان 00 کی کوئی حیثیت نہیں، 0 اربع ہے نا صرف اربع. اچھا اگر اربع کے آگے 0 لگا لو تو اب 40 ہو جائے گا. اگر 2 لگا لو تو 400 ہو جائے گا. اگر 3 صفریں لگا دو تو 4,000 ہو جائے گا. اگر اور صفر بڑھا دو 400,000 ہو جائے گا. اور بڑھاتے چلے جاؤ تو 4 ملايين ہو جائے گا. تو مانا یہ ہوا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر تو اللہ تمہاری صفر دائیں لگانی شروع کر دیں گے اور تیرے عدد بڑھتے چلے جائیں گے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اگر ایک عمل کرو گے تو ہم 10 لکھ دیں گے، 5 نمازیں پڑھو گے تو 50 لکھ دیں گے، الی 700 ضعف 700 گنا بھی بڑھا دیں گے. اور کبھی حرم میں آ جاؤ گے تو ہم 1,00,000 گنا بھی بڑھا دیں گے. یہ وہی اتباع سنت میں اور عقیدہ توحید میں. اور اگر تم بدعات میں آ جاؤ گے تو صفریں ہیں، صفریں بڑھاتے جاؤ نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوئی، 0 جمع 0 نتیجہ 0. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس ایک صفر میں ایک نقطے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے اپنے حکم ہیں اور کتنے اللہ کے آیات ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب جناب دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے اسم اللہ رحمان رحیم یاد اس میں 4 چیزیں آ گئی. ایک آیا اسم، اس کے بعد اللہ، اس کے بعد رحمان، اس کے بعد الرحیم. یہ 4 صفتیں. جہاں تک اسم کا معنی ہے، اچھا دیکھیں نا کبھی کبھی ہوتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، کبھی ہوتا ہے سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ، تو کبھی اسم کا ساتھ ہوتا ہے کبھی اسم کے بغیر. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ ایک تو اشارہ اس طرف تھا کہ دنیا میں مخلوق کے اسم سے کچھ نہیں ملتا، مخلوق کے اسم سے کچھ نہیں ملتا. کسی کا نام لے کے آپ تسبیح پڑھتے رہے کچھ نہیں. اگر کچھ اسباب ظاہری تک ملے گا بھی تو وہ کس سے ملے گا؟ وہ ذات سے ملے گا، اسم سے نہیں ملے گا.
کہ اسم سے کیا ملے؟ آپ کو کام ہو ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس، آپ اس کے نام کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر، تو کیا ہو جائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہاں کشف ہوگا، نسخہ دے گا، تو کوئی فائدہ تمہیں ہو سکتا ہے، لیکن صرف نام سے فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ذات ہے جس کے صرف نام لینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے، جس کا صرف نام لو، اللہ پیدا ہوگا، الرحمن الرحیم الملک القدوس، تو صرف نام سے بھی ہمیں فائدہ حاصل ہوا کہ ہم نے اللہ کا نام لیا۔ اور جتنے اسماء ہیں گویا اللہ پاک کے تمام محکموں کے نام۔ ہمیں دشمن کے خوف نے ستایا تو ہم نے کہا یا منتقم، یا قہار۔ ہمیں گناہ ہو گئے، ڈر رہے ہیں کہ ہماری پردہ دری نہ ہو جائے، لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یار مجھ سے خطا یا ستار۔ ہمیں کسی مشکل میں ہم آ گئے، الجھ گئے، تو پھر ہم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر کوئی اور ہم و غم ہے تو لا الہ الا، تو یہاں اسم بھی فائدہ دے رہا ہے۔ مسمہ تو مسمہ ہے، اللہ تو اللہ ہے، لیکن اسم میں بھی ایسی برکت ہے کہ نام لینے سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یا حی یا قیوم، آپ کچھ نہیں کہہ رہے، آپ صرف یہ کہہ رہے ہیں یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا لطیف یا لطیف یا لطیف، کچھ نہیں کہہ رہے آگے، لیکن نام لینے میں بھی برکات۔ کیوں؟ وجہ کیسے، برکات کیسے ہوتی ہے، یاد رکھو، اس کو بھی سمجھیں کہ یہ تو اللہ کا ایک فرمان ہے نا قرآن میں، نص قطعی میں، جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں۔ جو اب ہم کہہ رہے ہیں یا رحمان یا رحمان یا رحمان، یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اس کا نام لے کے یاد کر رہے ہیں، یا اللہ یا اللہ یا رحیم یا کریم یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو فرمایا جب تم ذکر کرو گے تو میں بھی تمہارا ذکر، فاذکرونی اذکرکم، میں تمہارا ذکر کروں۔ تو اللہ کا ذکر کرنے کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اللہ صرف ہمارا نام لے لیں گے۔ ذکر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ جب اللہ یاد کریں گے تو نفع پہنچائیں گے، فائدہ پہنچائیں گے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہاں اسم میں بھی وہ بات ہے جو کسی چیز میں بات نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، تین چیزیں ہیں جس میں الجھ کے بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور یہ دماغ میں رکھتے جائیں انشاءاللہ کہ ایک تو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تعطل، ایک ہوتا ہے تسبب، اور ایک ہوتا ہے توکل۔ تین چیزوں کو دماغ میں رکھنا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ اتنی تفصیل بیان کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ساری بھی یاد نہ رہے تو کم از کم 50% تو دماغ میں رہ جائے گی نا، 50 ہی نہ رہے تو 20 تو رہ جائے گی۔ اگر ہم بیان ہی 5% کریں تو جس کو سمجھ آئے تو آئے، جس کو نہ آئے تو نہ آئے۔ پھر جب آدمی کھڑا ہوتا ہے نا نماز میں، پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن، اب اس کے دماغ میں آتا ہے کہ بسم اللہ کیا ہے۔ نماز میں نور تب پیدا ہوتا ہے نا، اب سمجھیے ہی نا تو کیسے نور پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا آپ کے گھر میں بہترین وائرنگ ہے، بہترین بلب لگے ہوئے ہیں، مرکری ٹیوبس لگی ہوئی ہیں اور بڑی فل پاور، لیکن آپ کو بٹن کا پتہ نہیں تو کیسے چلے؟ بٹن کا پتہ ہو نا تو کیسے؟ میں میرے ایک دوست تھے، ابھی ہیں ماشاءاللہ، تو ان کے گھر میں میں مہمان، تو اب جناب یہ ہے اتفاق کہ مجھے ہاتھ دھونے کے لیے حمام میں جانے کی ضرورت ہوئی۔ میں نے جب اس کے کمرہ کھولا، دروازہ کھولا حمام کا، اب اندر گیا تو بالکل صاف کمرہ ہے، فرش لگا ہوا ہے، نیچے دیواریں شیواریں، نہ کوئی نل ہے نہ کوئی ٹونٹی ہے اور نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی۔ یہ کیسا حمام ہے بھائی؟ تو اس دفعہ پھر مجھے مسئلہ سمجھ آیا کہ اسلام کیوں کہتا ہے کہ مہمان آئے تو جہاں اس کو اس کا کمرہ دکھاؤ، ساتھ اس کو حمام بھی دکھاؤ، اس کو سمجھاؤ وضو کہاں کرنا ہے، لوٹا کہاں کرنا ہے، پانی کہاں سے بھرنا ہے۔ میں نے کہا ہاں، اسلام کی بات میں ایک حکمت ہے
کہ یہ تو اچھا ہوا کہ ابھی مجھے کوئی اور تقاضا نہیں تھا، صرف ہاتھ دھونے تھے، ورنہ یہ ہے کہ میں کیا کرتا آخر۔ میں نے خیر اس کو وہاں سے انٹرکام پہ اس کے ملازم کو بلایا، میں نے کہا ادھر آؤ، وہ آ گیا بیچارہ، میں نے کہا بھی یہ تمہارا اچھا، پھر میں اتفاق سے باہر آ گیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جس کو میں بات سمجھاؤں یہ بات نہ ہو، یعنی میرا اندازہ تو یہ ہے کہ یہ بات ہے، لیکن یہ بات نہ ہو سکتا ہے کوئی اسٹور ہو، بات کہیں اور ہو، انہوں نے اٹیچ نہ بنایا ہو، انہوں نے کوئی الگ رکھا ہو، جیسے ہمارے ہاں عام طور پہ انڈو پاک میں الگ ہوتے ہیں، ہم لوگ تو کمروں میں نہیں رکھتے ہیں بات۔ اچھا پھر ہمارے جیسے یہ ہے کہ ٹوائلٹ الگ ہوتے ہیں اور غسل کی جگہ الگ ہوتی ہے، میں نے کہا ہو سکتا ہے کبھی تک۔ خیر وہ ملازم آیا تو میں نے اس کو کہا کہ بھئی وہ تمہارا اپنا غسل خانہ کا ہے، حمام کا ہے؟ میں نے کہا سر یہی تو ہے۔ میں نے کہا بھئی اس میں تو کچھ نہ کہنے یہ آپ آئے تھے۔ خیر وہ مجھے اندر لے گیا تو دروازے کو جب اس نے کھولا تو دروازے کے کھولنے کے فوراً پیچھے ایک بٹن لگا ہوا تھا، تو اس بٹن کو اس نے ہاتھ رکھا تو ہر جگہ سے ہر چیز نکل آئی دیواروں سے باہر۔ انہوں نے کہا جی جب ضرورت ہو یہ بٹن دے دیں اور جب ضرورت ہو نہ ہو اس کو دے دیں، ساری چھپ جائیں گی تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے، تاکہ کوئی ہوا کوئی ایسی چیز گرایا کریا کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے پیدا نہ ہو، یہ کموڈ بھی ظاہر ہو جائے گا، پھر زمین میں خود بخود مل جائے گا، اور اسی طرح ہاتھ دھونے کی جگہ بھی باہر آ جائے گی، پھر خود بخود اندر جا کے بند ہو جائے گی۔ تو اس جدید انداز سے ہم نے لگایا ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں پھر چاہیے تھا کہ، میں نے کہا سر آپ نے پوچھا نہیں، میں نے کہا مجھے کیا پتا کہ آپ کے گھر میں نے کہا اور بھی کوئی ایسی چیزیں ہوں تو مجھے ابھی سمجھا دو۔ تو اپنے اپنے ذوق ہوتا ہے نا جی، وہ شوق ہوتے ہیں۔ اب یہاں میں خیر کافی دیر تک بیٹھے، میرا بڑا پرانا دوست تھا، اللہ نے اس کو بڑی دولت دے دی تو اس کا کچھ نخرہ ہی الگ ہو گیا۔ تو 12 رات کو جی ہم سو گئے، اب سو گئے تو اب صبح جناب میں نے اس کو کہا تھا کہ فلاں ٹائم میں نے اٹھنا ہے، کہا سر میں آپ کو ملازم میرے جو ڈیوٹی پہ جاگ رہے ہیں نا پہرے دار، وہ آپ جو بھی کہیں گے نا اسی وقت آپ کو فون کر دیں گے اپنے گیٹ سے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے فلاں ٹائم اٹھا دیں تاکہ میں اس وقت اٹھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک۔ اور اسی ٹائم جناب اب یہ ہے کہ بڑی ہلکی ہلکی اب موسیقی کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہے؟ اور پھر وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اب میں اٹھ کے بیٹھ کے غور کر رہا ہوں کہ کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ بیڈ کے اندر ایک سسٹم لگا ہوا تھا، اس کو اس ٹائم پہ اس نے سیٹ کر دیا، اس وقت موسیقی شروع ہو گئی۔ تو خیر مہاراج اتنے دیر میں انٹرکام پہ بھی بات آ گئی۔ تو صبح اس کو میں نے کہا کہ آپ چلو بجائے یعنی تم نے کسی گانے والی کے مولوی کے لیے یہ انتظام کیا ہوا ہے، اگر یہ موسیقی مجھے سنانی تھی تو پھر کسی موسیقی والی کو بلا کے سناتے نا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں تو سنوں لکڑی سے اور تم سنو عورتوں سے؟ یہ اچھی بات ہے، اچھی مہمان نوازی تو میری کر رہے ہو۔ پھر بیچارہ بڑا شرمندہ ہوا کہ ہاں وہ غلطی ہوگی سر، میں نے تو بس وہ اتفاق سے چونکہ سسٹم نہیں آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں تو مجھے دکھانا چاہ رہے ہو کہ یہ دولت کچھ بھی نہیں ہے، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہم تو اس تفسیر کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں کہ وہ نعمتیں ہوں گی کہ مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اللہ تو ہمیں وہ نعمتیں دیں گے جو آنکھوں نے ابھی دیکھی ہی نہیں ہے، کانوں نے سنی ہی نہیں ہے، کسی کے دل میں گمان بھی نہیں گزرا ہے، وہ جنت میں ہمیں نعمتیں ملیں گی۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، اور اس کا کیا ہے، ایک تار توڑ دو بجلی کا سسٹم فیل ہو جاتا ہے، سارا گھر فیل ہو گیا۔ تو ایسی نعمتوں کا کیا فائدہ جو محتاج۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چیز کا معنی ہوتا ہے کہ جب علم نہ ہو نا تو آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اب دیکھیں نا جی کہ اللہ کی استعانت کے بغیر، مدد کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 3 چیزیں، ایک ہے اس تعطل۔ تعطل کا کیا معنی ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا جی فلاں کو معطل کر دیا گیا، نوکری سے معطل ہو گیا، ہٹا دیا گیا۔ ایک ہوتا ہے تسبب، تسبب کا معنی اسباب پہ عمل کرنا۔ ایک ہوتا ہے توکل، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا۔ تو بات کو سمجھیں۔ اچھا تعطل کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جو اسباب پیدا کیے ہیں، جیسے بعض ہوتے ہیں نا جاہل صوفی کو جی ہر چیز چھوڑو جی، چھوڑو جی بس ہم نے ہر چیز چھوڑ دی ہے، نہیں، غلط بات۔ تعطل سے اللہ نے منع کیا، لا رہبانیت فی الاسلام۔
تو تعطل جو ہے، تعطل بھی اسلام قائم